اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے ایک بوڑھے آدمی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ صلاۃ فجر ادا کر کے مسجد سے باہر آئے اور گھر جاتے ہوئے راستے میں فجر کے وقت کی پرسکون فضا کے بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ وقت کتنا سہانا ہے، اس میں جسم اور روح کو کتنی راحت اور کتنا سکون ملتا ہے۔ ایک خوبصورت اور خوش منظر ماحول میں نئے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ایک غور و فکر کا مرحلہ بھی ہے کہ کس طرح سے رات کی تاریکی چھٹ گئی اور دن کی روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ یہ ایمانی اور روحانی گفتگو جاری تھی کہ موسیقی کی تیز آواز نے اس کے سلسلے کو توڑ دیا اور ہم نے دیکھا کہ ایک سپورٹ گاڑی سے یہ آواز آ رہی ہے جس میں دو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی حالت سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہوں نے کھیل تماشے میں پوری رات گزار دی ہے اور اب سونے کے لیے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر ایک جھٹکا سا لگا اور میرے دل میں طرح طرح کے خیالات اور سوالات آنے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ نوجوان پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے تھوڑی دیر کے لیے تہجد پڑھنے کے لیے کہا جائے تو جمائے لینے لگ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکایا اور پھر جسم اور دل کی پوری توجہ سے اپنے خالق کو مالک سے سرگوشی کرنے لگا۔ میں نے گریہ وزاری کے ساتھ اسے پکارا اور دعا کی کہ اے اللہ، یہ دونوں نوجوان گھر پہنچنے سے پہلے ہی ہدایت پا جائیں اور ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ تیری راہ پر گامزن ہیں۔ تو راہ راست کے لیے ان کے سینے کو کھول دے اور ایمان و یقین اور عمل صالح کو ان کے لیے پسندیدہ اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ان کے لیے باعث نفرت بنا دے۔ میرا ساتھی اس کیفیت کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں دوبارہ اس کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گیا۔ دوسرے دن میں ان نوجوانوں کو بالکل فراموش کر بیٹھا، اس بات کو بھول چکا تھا اور عادت کے مطابق صلاۃ فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد پہنچا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کل والی سپورٹ گاڑی مسجد کے باہر کھڑی ہے اور وہ دونوں نوجوان مجھ سے پہلے مسجد پہنچ چکے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا میری دعا اس قدر جلدی قبول ہو گئی؟ کیا یہ مجھ جیسے کمزور بندے کے لیے میرے رب کی طرف سے خوشخبری تھی کہ اس نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے؟ آخر کیوں نہیں؟ اور اس کی حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ دعا کی ٹھیک دوسرے دن وہ دونوں فجر کی صلاۃ میری مسجد میں آ کر ادا کریں، اور یہ کہ دوسرے دن میری بھی صلاۃ فجر نہ چھوٹے اور میں اپنی آنکھوں سے دعا کے اثر کو اور اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ سکوں۔ اس موقع پر مجھے جو فرحت اور سرور حاصل ہوا اور اپنی خوش بختی پر جو رشک آیا وہ ناقابل بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح اپنے وعدے پر یقین اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کس طرح سے پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ انسان کو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی دیری ہے۔ انسان دعا کرے، یقین کے ساتھ دعا کرے تو ایسے ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک اور واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حادثات، سخت مصیبت اور اہم کام کے لیے ہی دعا کی ضرورت ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف بڑے اور بزرگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ایک غلط خیال ہے۔ چھوٹے بڑے ہر کام کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے چھوٹے بڑے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کو بھی دعا سے غفلت اور بے نیازی نہیں برتنی چاہیے۔ درج ذیل واقعے میں اور تجربے سے یہ بات ثابت شدہ ہوتی ہے۔ عادل احمد ایک نوخیز لڑکا ہے جس کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ گلف کپ فٹ بال کا فائنل میچ تھا۔ میچ بالکل آخری مرحلے میں تھا اور کوئی فریق بھی ابھی تک گول نہیں کر پایا تھا، اور کھیلنے اور دیکھنے والے دونوں ایک ہیجانی کیفیت سے دوچار تھے۔ امید اور نا امیدی کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے رب، مجھے دنیا کی ایک معمولی اور حقیر چیز مانگتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن میرے پروردگار، میری یہ التجا ہے کہ میرے پسندیدہ گروپ کو جتا دے۔ اے اللہ، میچ میں کامیابی مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھے ہی تھے کہ جیت کی خوشخبری سنائی دینے لگی۔
اسٹیڈیم میں موجود لوگ خوشی کے مارے چیخنے لگے اور میں بھی خوشی کی وجہ سے ٹیلی ویژن کے پاس شور مچانے لگا، لیکن میری یہ خوشی جیت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس قدر جلدی دعا کے قبول ہونے پر تھی۔ کیسے میرے پروردگار نے ایک دنیاوی معاملے میں اس طرح سے فوراً میری خواہش پوری کر دی؟ اس میں میری پوری زندگی کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی اور خوشگوار سبق تھا، کیونکہ یہ ایک خوبصورت تحفہ تھا جو آسمان سے میرے لیے بھیجا گیا۔ یقین مانیے مجھے اپنی نیک بختی اور خوش قسمتی کا ایک ایسا احساس ہوا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب میں نے اپنے رب کو یاد کیا تو اس نے بھی مجھے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر میں اسے بھول جاتا تو وہ بھی مجھے فراموش کر دیتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں، نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اس واقعے سے میں نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، گرچہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کچن میں نمک کی بھی ضرورت آئے تو اس کے لیے بھی اپنے رب کو پکارو، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، اور دعا قبول ہونے کی فکر میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے۔ وہ ہمارا پروردگار ہے اور ہماری محبتوں کا مرکز ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور یقین، بلکہ کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکارنے والی کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔